الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق خاص سے ہم سب جمعۃ المبارک کے دن اس خوبصورت جامع مسجد میں حاضر ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک سلسلہ وار ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج کا موضوع ہے تحویل قبلہ کی حکمتیں اور غزوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسباب۔ تحویل قبلہ یعنی قبلہ کے تبدیل کیے جانے میں کیا حکمتیں تھیں، ان میں سے چند انشاءاللہ گوش گزار کروں گا۔ اور غزوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسباب کیا تھے، حضور نے جنگیں کیوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتال کیوں کیا، لڑائی کیوں کی، تلوار کیوں اٹھائی، اس کے اسباب کے اوپر ہم مختصراً گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حاضرین، تحویل قبلہ کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن پاک کا دوسرا پارہ سیقول سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے لے کر یہ پورا ایک رکوع اپنی نظر سے گزارتے ہیں، اس میں موجود کچھ حکمتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اب جیسے قبلہ کا حکم آیا کہ بدل دیجئے جدھر آپ چاہتے ہیں، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان قریب بے وقوف سفہاء اہل صفاحت اہل حماقت کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں قبلے سے پھیر دیا، وہ قبلہ جس کی طرف یہ پہلے منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی سی آواز باریک کریں، اونچی بھی کریں۔ تو ارشاد فرمایا ان قریب تم پر اعتراضات ہوں گے، تم پر بولیے، لہذا خود کو تیار کرو کسی اعتراض کے لیے۔ کسی قسم کا بھی اعتراض ہو سکتا ہے، کسی قسم کا بھی اعتراض بولیے ہو سکتا ہے۔ تو پہلا اعتراض فرمایا تم پہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ بغیر دلیل کے ایسے ہی کہہ دیں گے کہ یہ ثابت قدم لوگ نہیں کہ پہلے ادھر تھے اب ادھر ہو گئے۔ تو اہل صفاحت، سفیہ، بیوقوف، احمق لوگ تم پر اعتراض کریں گے کہ کس چیز نے انہیں پھیر دیا، کس چیز نے انہیں بولیے، جس قبلے پہ یہ پہلے تھے ادھر سے دوسرے قبلے کی طرف کیوں پھر گئے۔ سمجھ گئے بات؟ تو قبلہ کے بدلے جانے میں یہ بھی حکمت تھی کہ جو اہل صفاحت ہیں، جو اہل حماقت ہیں، وہ سامنے آ جائیں۔ اہل صفاحت اور اہل حماقت سامنے آ جائیں۔ ویسے تو بڑے دانا بنتے ہیں نا، تو جو ان کے اندر اہل حماقت ہیں، اہل صفاحت ہیں، وہ سامنے آ جائیں۔ یہود کے اندر، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ بھی ایک حکمت تھی قبلہ کو تبدیل کرنے میں، تحویل میں۔ دوسرا ارشاد فرمایا، آگے آیت چل رہی ہے، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ انہیں فرما دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ جب دونوں اللہ کے ہیں، دونوں بولیے اللہ کے ہیں،
اور اللہ نے ہی قبلہ تبدیل کیا ہے، تمہیں اعتراض کی جرت کیوں ہے؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی ہدایت ہے، اس کا منشا ہے، اس کا حکم ہے، اس کا امر ہے۔ مشرق بھی اس کا ہے، مغرب بھی بولیے، وہ کسی جہت کا محتاج نہیں، جہتیں اس کی محتاج ہیں۔ وہ کسی جہت کا محتاج، جہتیں اس کی محتاج ہیں۔ وہ جس جہت کو پسند فرما لے، جہتیں اس کی محتاج ہیں۔ وہ ادھر کہے، ادھر کہے، ادھر کہے، ادھر کی جہتیں اس کی محتاج ہیں۔ وہ کسی جہت کا محتاج نہیں ہے کہ اس جہت میں اس کو سجدہ ہوگا تو اللہ کو ہو رہا ہے، کسی اور جہت میں ہو گیا، کسی اور سمت میں ہو گیا، کسی اور ڈائریکشن میں ہو گیا تو اس کو سجدہ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، سب اس کا ہے، اس کی ملکیت ہے، مشرق بھی اور مغرب بھی۔ تمہیں اعتراض کی جرت کیوں ہے؟ آگے ارشاد فرمایا، یہ دوسری حکمت ہے، اظہار توحید۔ کیا کہ تم نے کیا سمجھ لیا کہ اللہ نے ایک سمت اگر مقرر کر دی ہے، اب اللہ تعالیٰ کے پاس استطاعت نہیں رہی، طاقت نہیں رہی، ملکیت نہیں رہی کہ اللہ اس جہت کو بدل دے، اس سمت کو بدل دے، اس ڈائریکشن کو بدل کے کسی اور جہت کو قبلہ بنا دے۔ کیا تم نے اللہ کی ذات کے متعلق کمزوری منسوب کر دی تھی؟ تمہیں اعتراض ہوا کیوں؟ تمہیں اعتراض ہوا کیوں؟ یہ تو اللہ کی ملکیت ہے۔ تو اظہار توحید کے لیے بھی قبلے کو بدلا گیا کہ اللہ جسے چاہے قبلہ بنائے۔ جی، کسی کو اعتراض کی جرت اور یارہ کیوں ہے؟ یہ دوسری حکمت ہے۔ تیسرا ارشاد فرمائے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے قبلہ اس لیے بھی بدلا، اللہ فرماتا ہے، تاکہ ہم تمہیں امت متوسطہ بنا دیں، تمہیں درمیانی امت بنا دیں، تمہیں توسط والی، وسطیت والی، اعتدال والی، ماڈریشن والی امت بنائیں۔ نہ تم یہود کی طرح ہو، نہ تم نصارہ کی طرح ہو، نہ یہودیوں کی طرح ہو، نہ تم عیسائیوں کی طرح ہو، تم درمیان والی امت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی اہانت کی، بے ادبیاں کی، گستاخیاں کی، اپنے پیغمبروں کو قتل کیا، اور نصارہ نے، عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کی ادب میں، تعظیم میں اس قدر غلو کیا، شدت اختیار کی، حد سے بڑھے کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو نہ تم یہود ہو، نہ تم نصارہ ہو، تم امت متوسطہ ہو، امت وسطیت ہو، امت اعتدال ہو، درمیانی امت ہو۔ کیا؟ ماڈریشن والی امت ہو، درمیانی امت ہو۔ تو اس لیے بھی ہم نے قبلہ بدلا، چونکہ بیت المقدس یہود اور نصارہ دونوں کا قبلہ تھا، اور تم ان دونوں میں سے نہیں ہو۔ تم ان دونوں میں سے، اگر قبلہ بھی وہی رہتا تو پھر کسی نہ کسی جہت میں تو تم انہی کے پیروکار بنتے نا، کسی نہ کسی معاملے میں تو انہی کے پیروکار بنتے نا۔ تو اللہ پاک کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ یہ امت متوسطہ ہے، یہ اعتدال والی امت ہے، لہٰذا انہیں یہودیت والے اثرات سے بھی محفوظ رکھا اور عیسائیوں والے اثرات سے بھی، عیسائیت کے اثرات سے بھی محفوظ رکھا۔ اور اس میں یہ حکمت تھی، کیا؟ کہ یہ ایک الگ دین ہے، بولیے ایک الگ، لہٰذا اس کا تشخص بھی الگ ہونا چاہیے، اس کی پہچان بھی الگ ہونی چاہیے۔ آئی بات سمجھ یا نہیں؟ اس کا الگ تشخص ہونا چاہیے، اس کی الگ پہچان ہونی چاہیے۔ جب اس کا تشخص الگ ہے، دین الگ ہے، تو قبلہ بھی الگ ہونا چاہیے۔ قبلہ بھی بولیے الگ ہونا چاہیے، تاکہ تشخص اور پہچان گڑبڑ نہ ہو جائے یہود اور نصارہ کے ساتھ۔ اور میں نے شاید ایک دفعہ بھی گفتگو کی تھی اس کے اوپر کہ آپ احادیث کا اگر مطالعہ کیجئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درجنوں مقامات پر کئی کاموں کو فقط اس لیے چھوڑ دیا کہ اس میں یہود و نصارہ کی تشابہ تھی، مشابہت تھی، مماثلت تھی، ان جیسے ہم نظر آ رہے تھے۔ ایک دو مثالیں لیجئے، مثلا حدیث کا مفہوم ہے کہ عیسائی جو ہیں، کیا؟ عیسائی وہ کیا کرتے تھے؟ وہ داڑھی منڈواتے تھے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جو یہود تھے
یہ بڑی بڑی مونچھیں بھی رکھتے تھے اور ساتھ داڑھی بھی بہت بڑی بڑی رکھتے تھے. ان کے ہاں مونچھیں داڑھی بہت سکھوں کی طرح ٹرینڈ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ مونچھوں کو گھٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ, یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو. اب یہ دیکھیں, فقط اس لیے حکم بدل دیا. دوسری مثال لیجئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے. بہت تفصیل ہے اس کے اندر, کتب حدیث تو بری پڑی ہیں, میرے ذہن میں بھی بہت اگزامپلز آ رہی ہیں. ایک اور دیکھ کے موضوع کے اوپر رہتا ہوں, موضوع سے نہیں ہٹنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, بخاری مسلم کی روایت ہے, مدینہ تشریف لائے تو دیکھا یہود مدینہ 10 محرم کا عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام یوم تشکر کے طور پر عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں, ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن صحابہ سے فرمایا ایک نہ رکھنا, ایک رکھو گے تو یہودیوں سے مماثلت ہوگی, 2 رکھو. کیا 9 یا 10 محرم کا, 10 یا 11 محرم کا, ان سے مشابہت نہ ہو, مماثلت نہ ہو, ان جیسے تم نظر نہ ہو. تو آپ بہت کثیر احادیث دیکھیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عمل کو صرف اس لیے ترک فرما دیا یا اس میں تبدیلی فرما دی تاکہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہو. تو یہاں ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے میرے ان جوان بھائیوں کے لیے, ان بیٹیوں بہنوں کے لیے جو اپنا ایک اسلامی تشخص ختم کر رہے ہیں, ایک پہچان ختم کر رہے ہیں, جو ایک اسلامی پہچان ہے نا, وہ ختم کر کے خود کو گڈمڈ کر رہے ہیں عیسائیوں کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ, اور اس کے اوپر دلیلیں تلاش کرتے ہیں اور اس کے اوپر آگے سے حجتیں دیتے ہیں. بھائی آپ تحویل قبلہ سے یہ اندازہ لگا لے اللہ پاک نے کیا فرمایا. یہ تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں نا, کوئی کہانی نہیں سنا رہا کہ آپ اختلاف کر سکیں. کوئی کہانی سناؤں تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں, قرآن سے تو اختلاف نہیں نا. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, قبلہ کیوں بدلا ہے؟ تاکہ تم امت متوسطہ کہلاؤ, اعتدال والی امت, نہ یہودی نہ نصارہ, ایک الگ امت کہلاؤ. تمہاری پہچان الگ ہو, شناخت الگ ہو, تشخص الگ ہو. اللہ کا منشا تو یہ تھا. آج اگر ہم اپنی پہچان کو یہود و نصارہ کے ساتھ خلط ملط کر دیں, گڈمڈ کر دیں, کچھ لے دے والی پالیسی کے اوپر عمل کریں, کچھ رسمیں ہماری ان کے ہاں چلی جائیں, کچھ رسمیں ان کی ہمارے ہاں آ جائیں, تو یاد رکھ لیں ہم قرآن کے بتائے ہوئے اعتدال اور قرآن کے بتائے ہوئے پہچان کے رستے سے ہٹ گئے. اور افسوس ہے آج ساری خرابیوں کا سبب بھی ہے. ہماری تمام خوشیاں دیکھ لیں, شادی کا موقع ہے, آپ اب تو سالگرہ بھی ایک لازمہ سا بن گیا جناب زندگی کا. آپ سالگرہ کو دیکھ لیں, آپ اور خوشیوں کے موقع دیکھ لیں, کوئی کامیابی آئے کسی طرح کی, کوئی اور خوشی کا معاملہ آ جائے, اس پر آپ دیکھیں تمام خرچے, تمام رسمیں, تمام رواج, تمام خرافات وہ غیر مسلموں کے ہیں. اور اس کے خلاف آپ بات کر کے دیکھیں, آپ کے گریبان پکڑنے کو آئیں گے آپ کے گھر والے. جو حکومت کے خلاف بولنا ہو تو ثابت کریں گے صرف ہم مسلمان ہیں, صرف ہم صحیح رستے پہ چلتے ہیں, باقی سب ظالم ہیں. میری بات سمجھ رہے یا نہیں؟ یا اگر بخشش والا کوئی معاملہ بتا دیا جائے نا, میں نے ایک جگہ ذکر کیا, کوئی حدیث بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, مثال دے رہا ہوں, یہ فرمایا یہ جو یہ کرے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. کہ لو جی, ایک بندہ کہنے لگا لو جی اتنی آسانی سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, فلاں یہ بھی کر رہا ہے, فلاں یہ بھی کر رہا ہے, فلاں یہ بھی کر رہا ہے. میں نے کہا آپ یہ نہیں کر رہے ہوں گے لیکن آپ یہ بھی کر رہے ہوں گے, یہ بھی کر رہے ہوں گے, یہ بھی کر رہے ہوں گے. ہمیں کسی کی بخشش ہوتے ہوئے برداشت نہیں ہوتا کہ کسی کی بخشش کیوں ہو گئی آسانی سے, وہ آسانی سے کیوں بخشا جائے, بس ہم آسانی سے بخشے جائیں. بھائی اگر اللہ اور اس کے رسول نے 100 کاموں سے منع کیا ہے, 50 آپ کو دوسرے میں نظر آ رہے, 50 اپنے اندر بھی ہیں, آپ یہ تو چاہتے ہیں اس کی بخشش نہ ہو آسانی سے, اپنی چاہتے ہیں آسانی سے بخشش ہو جائے. یہ کیسا دورہ معیار ہے جی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو وہی آپ کے گھر والے جو دوسروں پر تبصرہ کرتے ہوئے, انہیں تو مسلمان نہیں سمجھتے, لیکن آپ شادی کے موقع پہ کہیں یہ ساری رسمیں نکال دیں, بڑی سادگی کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں, جیسے علی و فاطمہ علیہم السلام کا ہوا ہے.
जैसे उनका निकाह हुआ है बड़ी सादगी के साथ। तुम अहले बैत को मानने वाले हो ना, अहलुल बैत को मानने वाले, तुम तो आगाज करो ना अहले बैत की शादियों के तरीके, वो शुरू करो। फिर जो खवातीन हैं हम उनसे कहेंगे कि वो सब्र वो शुक्र तुम तो पैदा करो ना। चलो कई सहाबा बड़े अमीर थे, अहले बैत के घर तो फक्र रहा है ना भाई। अहलुल बैत ने तो एक इख्तियारी फक्र अपने घरों में रखा है, इख्तियारी फक्र अपने घरों में रखा है। तो जो उनको मालने वाली खवातीन है, तुम तो शुक्र पैदा करो ना अपनी जिंदगी में, अपने शौहर से शिकवा ना करो, जिस हाल में रखा जाए खुश रहो, शुक्रगुजारी करो, अल्लाह पे राजी रहो, शौहर पे राजी रहो, होना चाहिए या नहीं। और गमी का मौका देखिए तब भी हम गैर मुस्लिमों जैसे लग रहे होते हैं, हमारे रस्म व रवाज मामलात। एक घर फौतगी हो गई है, अब पूरा खानदान इकट्ठा होकर उधर खाना खाएगा और खाने पर कमेंट करेगा कि मुर्गी भी उसी रेट पे चल रही है जनाब, बड़ा गोश्त भी उसी रेट पे चल रहा है, अजीब बेवकूफ़ है, बड़े गोश्त ही बना लेते। नहीं, मेरी बात समझ आ रही है नहीं। बेहूदगियां, बेहिस्सियां हर मौके के ऊपर। बल्कि मुझे तो एक शख्स बता रहा था, एक हिंदू मज़हब का काफ़ी जानने वाला था एक शख्स, वो कह रहा था कि उनके यहाँ अगर फौतगी हो जाए, पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो जाए, तो खाना नहीं खाते उसके घर से, बल्कि उसको कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। गरीब थोड़ा दे देगा, अमीर ज़्यादा दे देगा, सपोर्ट करके जाएगा यार मुसीबत में। तो हमारे यहाँ उल्टा सारा निज़ाम है, जिसके यहाँ फौतगी हुई है अब उसे परेशानी है, कुछ 4-5 लाख रुपया मुझे कोई उधार दे दे कि मैंने जो हफ्ता 10 दिन खाने खिलाने हैं, चाय पिलानी है, ये सारे मामलात कैसे संभालने हैं। तो यकीन जानिए इन रस्म व रवाजों का कोई ताल्लुक इस्लाम से आप अपने अंदर जुर्रत पैदा करें। आखिर पिलपलापन क्यों है? अगर इस्लाम ने इस तरह की फजूल खर्चियां आप पर लाजिम नहीं की तो बगावत करें। बगावत करने से अल्लाह और उसके रसूल राजी होंगे। आई बात समझ या नहीं? बगावत नहीं करते फिर आपका ईमान भी उसी तरह है जिस तरह दूसरों का है। दूसरों पर तबसरा करना छोड़ दें। तो अल्लाह पाक ने फरमाया हमने किबला को इसलिए बदला ताकि तुम्हारा अलग मजहब, अलग दीन, अलग तशख्खुस बरकरार रहे कि यह अलग दीन है, उसका किबला भी अलग होना चाहिए। तुम किसी और कौम के साथ मुमासलत रखते, मुशाबहत नहीं रखते, तुम्हारी सोच अलग होनी चाहिए, फिक्र अलग होनी चाहिए, अखलाक सबसे जुदा होने चाहिए, तुम्हारे रवैये सबसे जुदा होने चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल के साथ एक वालिहाना इश्क और मोहब्बत का रिश्ता दूसरों से जुदा होना चाहिए। अगर तुम भी कमज़ोर हो यहूद और नसारा की तरह तो फिर तुम दरमियानी उम्मत बोलिए ना नहीं हो। तो ये भी एक हिकमत थी कि अल्लाह ताला इस उम्मत को एक दरमियानी उम्मत साबित करें। यह भी किबला के बदलने जाने में एक हिकमत थी। अगली हिकमत क्या थी? ये गौर तलब बात है, तवज्जो कीजिए। इरशाद फरमाया वमा जअलना अल-किबला अल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबै। फरमाया हमने किबला इसलिए भी बदल दिया ताकि हम तुम्हें आजमाएं, ताकि हम तुम्हारा इम्तिहान लें। हम तुम्हारा बोलिए कि तुम में कौन रसूलुल्लाह की पैरवी करता है और कौन अपनी अक्ल की पैरवी करते हुए उल्टे पांव पीछे लौट जाता है। ये वही बात जो मैं भी कह रहा था। अल्लाह फरमाते हैं हमने तुम्हें आजमाना चाहा, तुम्हारा इम्तिहान लिया, तुम रसूल की इत्तिबा करते हो या अपनी अक्ल की पैरवी करते हो। आज हमारी खुशियां गमियां सब रसूलुल्लाह की इत्तिबा, रसूलुल्लाह की पैरवी के उलट खिलाफ है, सब खिलाफ, इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय कुछ नेक लोगों के जिनके अंदर अल्लाह का खौफ है। तो फरमाया हम तुम्हें आजमाना चाहते थे, इम्तिहान लेना चाहते थे। इससे पता चला कि इम्तिहान लेना अल्लाह की सुन्नत है। इम्तिहान लेना, जो हुकूमतें इम्तिहान लिए बगैर तलबा को पास कर दें वहां नहल डॉक्टर, नहल इंजीनियर ही बनते हैं। जो हुकूमतें सिलेक्शन का इम्तिहान लिए बगैर भर्ती कर लें वहां नहल लोग ही आएंगे और बर्बादी आएगी। मेरी बात समझ रहे? और जो इम्तिहान से और इम्तिहान की चक्की से गुजारे बगैर इख्तदार दे दें, जो कौम, जो आवाम इख्तदार दे दें, हुकूमतें दे दें लोगों को, वहां ये जुल्म के निज़ाम ही राइज होते हैं। भाई इम्तिहान लेना अल्लाह की सुन्नत है, इम्तिहान लेना अल्लाह की
تاکہ پتہ چل جائے کون کھوٹا ہے اور کون کھرا ہے، کس نے محنت کی ہے کس نے عیاشی کی ہے۔ تو امتحان لینا بولی اللہ کی سنت، لہٰذا امتحان کے بغیر طلباء کو پاس نہیں کرنا چاہیے، نوکریاں نہیں دینی چاہیے، امتحان کے بغیر اقتدار نہیں ملنے چاہیے، امتحان کے بغیر کسی کے ایمان کی گواہی بھی نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں کیا پتا اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا دل سے تصدیق بھی رکھتا ہے، سمجھے بات جی؟ تو فرمایا امتحان اللہ نے چاہا کہ تم حالت نماز میں تھے، رسول اللہ نے تمہیں کہا نہیں چہرے پھیر لو، فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی کہ آپ چہرہ پھیر سکتے ہیں، آپ قبلہ بدل سکتے ہیں، حضور نے قبلہ بدلا، تمہیں کہا نہیں، آزمائش تھی کہ تم عقل کی پیروی کرتے ہو یا رسول اللہ کی پیروی کرتے ہو، لیکن تم نے ثابت کیا کہ تم عقل کے پیروکار نہیں ہو بلکہ رسول اللہ کے حقیقی پیروکار ہو۔ تو اس میں رسول اللہ کے صحابہ کی شان اللہ نے بیان فرمائی کہ ہم نے آزمایا اور تم پورے اترے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور فرمایا امتحان بھاری نہیں ہوتا، امتحان بھاری کس پر؟ جس کو اللہ ہدایت اور توفیق سے نواز دے، اور جس کو ہدایت اور توفیق سے نہیں نوازتا اس کے لیے رائی بھی پہاڑ ہے، اور جس کو وہ ہدایت اور توفیق سے نواز دیتا ہے وہ پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر کے رائی بنا دیتا ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ امتحان اس کو بھاری لگتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی توفیق نہیں ہے، جس کے ساتھ ہے اس کو تو بھاری نہیں لگے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، یہ جو اللہ نے امتحان لیا مقصد تمہارا ایمان ضائع کرنا نہیں تھا، مقصد تمہارے ایمان کی روشنی دنیا کو بانٹنی تھی کہ دیکھو یہ ہے وہ ہستیاں، یہ وہ قومیں، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے عقل پر رسول اللہ کی اتباع کو ترجیح دی ہے۔ مقصد تمہارا ایمان ضائع کرنا نہیں تھا، مقصد تمہارے ایمان کو نکھارنا اور اس کی روشنی آنے والی نسل کو دینا تھی۔ یہ قرآن ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان اور بڑا شفقت فرمانے والا ہے، ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آگے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے حبیب ہم بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے اور اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ نرا مضارع کا صیغہ ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ادھر ہی آپ کو پھیر دیں گے جس کو آپ قبلہ بنانا چاہتے ہیں۔ بس آپ جس سمت کو بھی قبلہ بنائیں وہ قبلہ قیامت تک کے لیے بن جائے گی۔ تو قبلہ کو بدلنے میں حکمت یہ بھی تھی کہ شان مصطفیٰ کا اظہار ہو۔ کس کا بولیے؟ کہ حضور کے معاملے کو عام معمولی معاملہ نہ لیا جائے، سرکار کی رضا اور ناراضگی کو عام معاملہ، حضور کی رضا اتنی اعلیٰ اور افضل درجے کی رضا ہے کہ اللہ خود سرکار کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ خود راضی کرنا چاہتا۔ یہ نہیں فرمایا ہم کہتے ہیں پھیر لو، فرمایا ترضاہ، جدھر آپ چاہتے ہیں اسی کو قبلہ بنا لیجئے۔ سبحان اللہ۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیں۔ وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، دوبارہ پھر وہی حکم آیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، فرمایا یہ جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ یہ یقیناً جانتے ہیں، تاکید کے ساتھ فرمایا یہ یقیناً کہ یہ جو تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اللہ کی طرف سے بولیے، لیکن مانتے نہیں، بولیے جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ ایسے لوگ ہم میں بھی پائے جاتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، ادب اردو میں تجاہل عارفانہ، جانتے ہوئے بھی جاہلوں جیسا مظاہرہ کرنا، جانتے ہوئے بھی جاہلوں جیسی اداکاری کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا یقیناً یہ جانتے، ان کی کتاب میں ذکر ہے، انہیں پتہ ہے یہ حق اور سچ ہے لیکن مانتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ اس سے غافل۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اے حبیب اگر آپ اہل کتاب عیسائیوں اور یہودیوں کو جو وہ آپ سے مطالبہ کریں دلیل کا، ہر دلیل بھی انہیں لا کے دے دیں نا، ہر دلیل، ہر طرح کا معجزہ بھی ان کے ساتھ پیش کر دیں، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی کبھی پیروی نہیں کریں گے۔ اس پہ بہت بڑا سبق ہے،
اس میں بہت بڑا بولیے کہ میرے نبی جو نہیں ماننا چاہتے ان کو مت منوائیے. امت کو تعلیم دی جا رہی ہے, امت کے داعین کو, دعوت دینے والوں کو, اور آپ حسینی ہیں, آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو نہیں ماننا چاہتا اسے منوانے کی کوشش مت کریں, اس کے پیچھے مت پڑ جائیں, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. دھکے سے منوا لینا یہ کوئی ہدایت نہیں ہے. بلکہ میں نے ایک دفعہ اپنے طلباء کو ایک کوٹیشن لکھوائی تھی, شاید آپ کے بھی کام آ جائے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کتنی طاقت رکھتا ہے. اگر وہ چاہتا تو طاقت سے ہمیں نماز بھی پڑھا لیتا, این وقت کے اوپر ہم سب سارے کام چھوڑ کے نماز کے لیے آ جاتے. ایسا ہی ہے نا جی, جو حکم ہوتا ہم کرتے جاتے. یہ ایک فرشتہ یہاں موجود ہوتا کوڑا لے کر, جو خرابی کرتا اس کو لٹکا لیتا ہوا میں, مار مار کے برا حال کر دیتا. بس 2-4 کو کرنا تھا, قیامت تک کے لیے سب نے ٹھیک ہو جانا تھا. کر سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ. لیکن جان لیجئے ہدایت طاقت سے مان لینے کا نام نہیں ہے. ہدایت طاقت سے مان لینے کا نام نہیں ہے. ہدایت دل سے تسلیم کر لینے کا نام ہے. آپ کا دل تسلیم کر جائے کہ یہ حق کا راستہ ہے, یہ ہدایت کا راستہ ہے, میں اس کو دل سے قبول کرتا ہوں. ہدایت دل کے تسلیم کر لینے کا نام ہے. تو فرمایا میرے حبیب اگر آپ انہیں ہر طرح کی نشانی, معجزہ, دلیل بھی دے دیں گے تب بھی آپ کے قبلے کی کبھی پیروی کریں گے. لہذا جو نہیں ماننا چاہتا اسے مت منوائیں. آپ اپنی محنت, وقت, صلاحیت ان پہ ضائع مت کریں. اپنی محنت, اپنا وقت, اپنی صلاحیت یہ ان کو عطا فرمائیں جنہیں آپ کے وقت کی بہت قدر ہے, جنہیں آپ کے وقت کی بہت قدر ہے. آپ اپنا وقت انہیں عطا فرمائیں. آگے ارشاد فرمایا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. آپ ایک الگ دین رکھتے ہیں, ایک الگ تشخص, ایک الگ پہچان رکھتے ہیں. وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْد, نہ ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں. یہ آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں یہود و نصارہ, ان کی آپس میں بھی جنگ ہے. وہ الگ بات کہ تمہارے خلاف اکٹھے ہیں لیکن آپس میں بھی لڑتے ہی رہتے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, آگے امت کو تعلیم دی, من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین. اے امت اب بھی اگر تم اپنی خواہشات کی پیروی کرو گی اور ہدایت کو چھوڑ دو گی تو تم ظالموں میں سے ہوں گے. آگے ارشاد فرمایا تو یہ بھی قبلہ کے بدلے جانے میں ایک حکمت تھی کہ ثابت ہو جائے کون ہدایت کو آسانی سے مان لیتا ہے اور کون نہیں مانتا. یہ بھی حکمت تھی اس کے اندر. آئی بات سمجھی. اگر ارشاد فرمائے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. آج بڑے ڈھیلے ڈھیلے بیٹھے ہیں, قرآن سننے کا لطف نہیں آ رہا, بڑے ڈھیلے سے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, نیند پوری کرنا چاہ رہے ہیں, ایکٹیو ہو کے بیٹھے ہیں. یار میں قرآن سنا رہا ہوں, عادت بنائیں قرآن سننے کی, قرآن کو سمجھنے کی. تو ارشاد فرمائے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. دیکھیے جس طرح شعر سن کے نا, شعر جس کو سمجھ آئے نا, یا واہ نکلتی ہے اس کے اندر سے یا آہ نکلتی ہے. شعر سن کے جس کو شعر سمجھ آ گیا نا, یا اس کے اندر سے واہ نکلے گی یا آہ نکلے گی. اسی طرح قرآن ہے, جو جس کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے یا اس کے منہ سے سبحان اللہ نکلنا چاہیے یا استغفر اللہ نکلنا چاہیے. وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ رسول اللہ کا حکم ہے. یہ نہیں کہ آپ نیند میں مبتلا ہو جائیں, آدھے سوئے ہوں بیٹھے بیٹھے. ہاں نیند آتی ضرور ہے کیونکہ قرآن سنایا جا رہا ہے تو سکینہ نازل ہوگا, ملائکہ نازل ہو رہے ہیں نا, تو سکون نازل ہوتا ہے, سکون نازل ہوتا ہے, انسان سکون پاتا ہے قرآن سن کے. اس لیے نیند آتی ضرور ہے, لیکن یہی تو امتحان ہے کہ آپ مزید لیں مزید لیں مزید لیں. کیا آئی بات سمجھ یا نہیں آئی؟ وہ میری ایک نظم ہے, بلکہ غزل ہی کہہ لیں, اس کا ایک شعر ہے, کیوں ہوش کھو دیا ایک تجلی سے, کیوں ہوش کھو دیا ایک تجلی سے, یہ تو قربت کی ابھی بدایت ہے. بدایت آغاز, ابھی تو قربت کا آغاز ہو رہا ہے, تم ابھی سے ہوش کھو رہے ہو. کیوں ہوش کھو دیا ایک تجلی سے, یہ تو قربت کی ابھی بدایت ہے.
یہ اداسی بھی تیری عنایت ہے، تیری یادوں کی ایک حکایت ہے۔ چلو تو قرآن بھائی سنتے ہوئے ذوق دکھانا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قبلہ ہم نے کیوں بدلا، اس وجہ سے بھی بدلا، آگے دلیل دی جا رہی۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہود و نصارہ، وہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی سگی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ انہیں پتا یہ سچے رسول ہیں، سچے ہادی ہیں، سچے مرشد ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں ایک پورا گروہ ہے علماء کا، پورا گروہ ہے جو حق کو جان بوجھ کے چھپا جاتا ہے، حالانکہ انہیں حقیقت کا سب علم ہے، چھپا جاتا ہے، جان بوجھ کے چھپا جاتا ہے۔ اور آگے بھی اللہ پاک نے، بلکہ یہ 2 رکوع آپ پورے پڑھے نا تو آپ کے اوپر حکمتیں ظاہر ہوں گی، میں اس میں سے 1-2 نقطہ اور لے لیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا آگے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہٰذا آپ جہاں بھی ہوں سفر میں یا حضر میں تو اپنا چہرہ قبلے کی طرف کریں، کعبۃ اللہ کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، پھر دوبارہ یہی حکم دیا تقییداً، کیوں؟ فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ جو غیر مسلم ہیں اگر تم سب قبلے کی طرف، ایک قبلے کی طرف رخ نہیں کرو گے، ایک قبلے کی طرف رخ نہیں کرو گے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تو کافر تمہارے خلاف دلیل پکڑیں گے کہ یہ تو آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، انہوں نے ہمیں کیا سمجھانا ہے، انہوں نے ہمیں کیا سکھانا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اپنے اختلاف ممبروں تک مت لے کے آؤ، اختلاف کتابوں تک رہنے دو، اختلاف بند کمروں تک رہنے دو۔ اگر تم ممبروں پر اختلاف بیان کرو گے تو کفار کو دلیل دو گے کہ یہ تو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اپنے حل تو پہلے نکال لیں پھر ہمیں سدھارنے آ جائیں۔ لہذا جو مولوی، جو پیر، جو خطیب، جو مفتی شرم و حیا نہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی، اور وہ ممبروں پر ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ کرتے ہیں، تکفیریت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ کافروں کی مدد کر رہے ہیں، وہ یہود و نصارہ کی مدد کر رہے ہیں، انہیں اس امت کا درد نہیں، اسلام کا درد نہیں۔ اور جو ایسا نہیں کرتا وہی اہل حق ہوں گے، جس میں حیا ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی، جس عالم میں اللہ اور اس کے رسول کی حیا ہے، اس دین کا درد ہے، اس امت کا درد ہے، وہ کبھی بھی ممبر کے اوپر کسی کو گالی نہیں دے گا، وہ کبھی بھی ممبر کے اوپر تکفیر نہیں کرے گا، کسی کو کافر نہیں کہے گا کہ ہم اگر یہ تماشے ممبروں پہ کریں گے، کھلے بندوں کریں گے، سر عام کریں گے تو ہم کافروں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم یہود و نصارہ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور یقین جانیں آپ کے اختلافی مسائل جتنے یہود و نصارہ کو آتے ہیں آپ کو بھی اتنے نہیں آتے، آپ کی اختلافی کتابیں جتنے وہ پڑھتے ہیں آپ بھی نہیں پڑھتے۔ یہ ہمارے قصور ہیں جو ہم نے اسلام کے خلاف ان کو مہیا کر دیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو فرمائے ایک قبلہ کیوں بنایا؟ کیوں ایک قبلہ بنایا؟ کہ جس طرح تمہارا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، دین ایک ہے، کتاب ایک ہے، تمہارا قبلہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ تمہارا رب ایک، رسول ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک، لیکن تم ایک نہیں ہو، تم ایک نہیں ہو، تم ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہو، تم ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہو، تم ایک دوسرے کو کم کرنا چاہتے ہو، تم ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہو، تم ایک نہیں ہو۔ تو قبلہ تو ہم نے اس لیے بنایا تاکہ تم ایک بن کے رہو اور کفار تم سے ڈریں۔ فرمایا فلا تخشوہ الا الذین ظلموا منہم، لیکن جو ظلم کرنے والے ہیں وہ ایسا راستہ ضرور اختیار کرتے ہیں، امت میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، کافروں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، پس تم مجھ سے ڈرو، ان سے، کفار سے نہ ڈرو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، قبلہ ہم نے اس لیے بھی بدلا تاکہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور تاکہ تم کاملاً ہدایت سے نوازے جاؤ۔ یہ کچھ حکمتیں تھیں، میں نے عرض کر دی تحویل قبلہ۔ پہلے 2 رکوع پڑھیں آپ، یہ دوسرا پارہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں تھوڑا سا غور و فکر کریں، آپ کو مزید بہت حکمتیں سمجھ آئیں گے۔ آئیے حاضرین، چونکہ میں نے بتایا تھا دوسری ہجری کا سال شروع ہو چکا تھا، اس میں غزوات شروع ہو گئے، جنگیں شروع ہو گئیں۔
क्या शुरू हो गई बोलिए? रसूलुल्लाह ने जंगें की। सवाल पैदा होता है हुजूर ने जंगें क्यों की? सरकार तो अमन का दर्स देने वाले थे, मोहब्बत का दर्स देने वाले थे। क्या? मोहब्बत का दर्स देने वाले थे। हुजूर तो ये समझाते रहे। मुझे वो एक शेर याद आ गया, वो बहुत खूबसूरत ताबीर की है। जॉन एलिया साहब का एक शेर है, शेर और अदब की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है उनका। तो रसूलुल्लाह की तालीम के हवाले से वो शेर फिट आता है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। वो लिखते हैं, कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं, कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं, तोड़ लो फूल, तोड़ लो फूल मत छोड़ना। कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं, तोड़ लो फूल, फूल को मत छोड़ना। बाग़बां हम तो इस ख्याल के हैं, बाग़बां हम तो इस ख्याल के हैं, देख लो फूल, फूल को मत तोड़ना। मैं दोबारा दोहराता हूं उनका शेर। कहते हैं कितने, मेरी शायरी जरा कमजोर है, माजरत चाहता हूं, दोबारा दोहराता हूं। कहते हैं कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं, कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं, तोड़ लो फूल, फूल को मत छोड़ना। बाग़बां हम तो इस ख्याल के हैं, देख लो फूल, फूल को मत तोड़ना। तो मेरे नबी ने तो ये तालीम दी कि ये फितरत, ये कायनात एक फूल की मानिद है। यहां बिगाड़ नहीं आना चाहिए, फसाद नहीं होना चाहिए, खून नहीं बहना चाहिए, यहां जुल्म नहीं होना चाहिए। फिर रसूलुल्लाह ने तलवार क्यों उठाई? सरकार ने बोलिए तलवार क्यों उठाई, किताल क्यों किया? उसके बहुत असबाब हैं, बहुत असबाब हैं। उनमें से चंद अर्ज करने लगा हूं। पहला यह कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आ गए तो कुफारे मक्का ने सुकून का सांस नहीं लिया कि चलो चले गए हैं, ठीक है, इनको उनके हाल पे छोड़ दें। नहीं, मुसलसल धमकियां रसूलुल्लाह को देते रहे कि हम अचानक से हमला करेंगे, तुम सबका कत्लेआम कर देंगे। समझ आ रही? कत्लेआम की धमकियां इतनी रसूलुल्लाह तक पहुंची, सहाबा तक पहुंची कि सरकार ने बाकायदा हुक्म जारी फरमा दिया कि रात को पहरे दिए जाएं। हुजूर खुद भी रातों को जागते, पहरे शुरू हो गए मदीना के इर्द गिर्द कि रात के वक्त अचानक हमला ना हो जाए और कत्लेआम ना हो जाए। अब जब इतनी कत्ल की धमकियां, और फिर अपनी नहीं पूरी मिल्लत की कत्ल की धमकियां आएंगी, तो इंसान सदेबाब के लिए कुछ ना कुछ करता तो है ना। मेरी बात समझ आ रही? ये तो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का बोलिए हुक्म। दूसरा ये मामला हुआ वो ये कि उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई, जो यहूदियों में एक बहुत बड़ा आलिम था, साहिब अक्ल दानिश इंसान था, जब सरकार मदीना आ रहे थे ना, तो पूरे मदीना ने मुत्तफका तौर पर इसको सरदार मान लिया हुआ था। बस इसकी ताजपोशी होनी थी, ताजपोशी होनी थी, ताज तैयार था इसका, बस ताज पहनना था इसने सरदारी का। लेकिन जब सरकार तशरीफ ले आए, अहले मदीना ने हुजूर की बैत कर ली, और ये खबीस जो है इसका ताज पड़े का पड़ा रह गया, पड़े का सर पे नहीं पड़ा, वैसे ही पड़ा रह गया। अब इसको गुस्सा तो था हुजूर के खिलाफ, तो ये मुसलमान हो गया और सारी उम्र रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन का सरदार बनकर इस्लाम को, पैगंबर इस्लाम को तकलीफें पहुंचाता रहा। हुजूर बर्दाश्त करते रहे। लंबी कहानी आज साथ साथ चलती रहेगी, आपको सुनाता रहूंगा अब्दुल्ला बिन उबई क्या क्या करता रहा और हुजूर कहां कहां मुआफ करते रहे। कुफार ने उसको खत लिखा कि या तो तुम माज़ल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों को खुद कत्ल कर दो, अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम हमला करेंगे और उन्हें भी मार देंगे, तुम्हें भी मार देंगे, और तुम्हारी औरतों को लौंडियां बना के ले जाएंगे। तो उसने एक लश्कर तैयार भी करना चाहा, तो हुजूर को इल्म हो गया, हुजूर ने बुलाया और आपने फरमाया सिर्फ हमें ही कत्ल करोगे क्या? हमें ही कत्ल करोगे सिर्फ? ऐसा नहीं होगा, हमारे साथ तुम्हारी कौम के बहुत सारे भाई और बेटे भी मारे जाएंगे, अंसार जिन्होंने हमें पनाह दी, जिन्होंने हमारी बैत की। तो क्या तुम अपनी नस्ल को और अपनी कौम को मारोगे, उसे कत्ल करोगे? उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हुजूर ने फरमाया फिर अपना इरादा तर्क कर दो। उसने इरादा तर्क कर दिया, लेकिन इस तरह के धमकी अमेज खतूत,
इस तरह के मामलात हर रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नए से नए अंदाज में पहुँच रहे थे। कत्ल आम की धमकियाँ, अचानक हमले की धमकियाँ, जंग की धमकियाँ हुजूर अलैहिस्सलाम तक पहुँच रही। हज़रत साद बिन मुआज़, ये कबीला औस अंसार का कबीला है, उसके सरदार थे। ये उम्रा करने के लिए जब गए, दूसरी हिजरी में उम्रा करने के लिए मक्का गए, तो उमैया बिन खल्फ इनका दोस्त था, तो उसके घर ठहरे, जैसे हम वहाँ होटल में ठहरते हैं, उसके घर ठहरे। अगली जोहर जब तवाफ़ काबा करने के लिए वहाँ पहुँचे तो अबू जहल ने देख लिया। उसने कहा कि ये बेदीनों को तुम हज उम्रा करवा रहे हो, इन्होंने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया, हमारी नस्ल का दीन बदल दिया, हमारे खुदाओं को माज़अल्लाह, झूठे खुदा, उनको बुरा भला कहा, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, तुम इन्हें सपोर्ट कर रहे हो। और हजरत साद बिन मुआज़ से कहा आइंदा के लिए तुम सब का हम उम्रा बंद कर देंगे। तो हजरत साद बिन मुआज़, सुबहान अल्लाह, तो दलेर लोग थे। उन्होंने तो रसूलुल्लाह से एक दिन अर्ज किया था, ग़ज़वा बदर के मौके पे कहा हुजूर हम तो तलवारों की छांव में पले हैं, हुजूर हम गद्दारी करने वाले लोग नहीं, हम तो तलवारों की छांव में पले, भागने वाले लोग नहीं। तो हजरत साद बिन मुआज़ ने कहा तुम उम्रा बंद करोगे, हम तुम्हारी शाम की तजारत बंद कर देंगे, भूखे मरोगे। तो अबू जहल उनको कोई जवाब ना दे सका और अपने दांत ही दांतों पर दबाता रह गया। आई बात समझ जी। तो इस तरह के मामलात बहुत सारे हुए, धमकियां मिलना शुरू हो गई। इस पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमली इक़दामात पहले से उठाए, हमारी तरह नहीं कि जब धमाका हो जाए तब वहां सिक्योरिटी दे दें, नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले से फौजी दस्ते तरतीब दिए और अल्लाह पाक की तरफ से किताल की इजाज़त भी आ गई। कुरान पाक की 2 आयतें सूरतुल बकरा और सूरतुल हज में अल्लाह ताला ने इजाज़त दी जो पहले नहीं थी, किताल करने की, जंग करने की, वो भी नाजिल हो गई किताल करने की। तो आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की तरफ से इजाज़त आने पर और उनकी तरफ से हज़ारहा थ्रेट्स, धमकियां, खौफ और कत्ले आम पर, धमकियों पर मुश्तमिल खतूत आने पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील में तलवार उठाई और दिफाई जंगे की। हुजूर ने जो भी जंग लड़ी है वो दिफाई जंग थी, डिफेंसिव वॉर थी, दिफाई जंग थी, इकदामी जंग नहीं थी। अल्लाह पाक हुजूर की सीरत को समझने वाला बनाए। इंशाअल्लाह अगले जुमे से आगे से आगाज करेंगे। वस्सलाम।